اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، قرآن۔ اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ، اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یہ سب سے سپیریئر ہے۔ باقی کتابوں کی ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی پھر تو فیش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے، میری۔ پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو، آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، ہو نہیں سکتا، کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے نبی آپ غم نہ کریں۔ تو قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک دو سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن۔ قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، بھئی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے، اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں، باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے، بے تحاشا پڑھی جانے والی۔ نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا، پیدا ہوا، آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل۔ جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے، یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں، یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے۔ تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہیے، اس کا نام چینج کر دو۔ پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا تو کسی بھی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت ہے، آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان۔ لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس کے سوٹ بولو نہیں۔ جو بچہ چھکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا، جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے۔ اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے۔ تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا۔ اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا، قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے مصنف کا نام نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں رائٹر کا نام بولو نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ اس کا کلام ہے، اللہ کا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینج ہی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو، جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں۔ جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے
ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں۔ کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا۔ مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں۔ ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کبھی حل نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خرابی ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی مسئلہ حل کرنے۔ نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا، بولا ڈیلے کرو پھڈا، ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا، اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا۔ نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا، دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ڈیلے کرنے کے لیے۔ پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ، بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ، میں اپنے باپ کو، اس طرح 3 دن گزارو، سیٹ ہو جائے گا، ماں خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل، جرگوں تو جب ہو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو، پھر جرگا شرگا بٹھاؤ، اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو۔ یہ دنیا کیا ہے بھائی، کتا پھر خانہ ہے، اسی طرح گزرے گی، اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اتنا بیوی سے پڑا رہتا، تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ؟ کہتے کیا کریں ابھی چوتھا بچہ ہونے والا ہے، جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے، اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں۔ تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو، تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، بلکہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، کیا اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے۔ جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے احکام کا پابند ہوں، میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، میں پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف۔ ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے، چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے۔ اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر، اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی،
اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف۔ صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، بتاؤ بہترین آپشن تھا نا، بہترین آپشن تھا نا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ نا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا، افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ غم تھا، محبت تھی۔ نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا، جو بالکل نبی کے عین مطابق، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی۔ ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائے میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو، دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یا عبادت کا مطلب کیا، ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئی۔ یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں، نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے۔ وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ، دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے۔ بی سی او ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا لوگوں نے، بہت کم لوگ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہد منکم الشہر فلیصم، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ، اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے۔ آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا یو اے ای جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ۔ یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے یہ۔ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں، ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے۔ تو کس قدر جتنے بھی حکام، جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں۔
آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں، دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ کھانا شانا بعد میں لگا دے تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو، بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا، میں بھی ادھر، میرا بھی دل ادھر جائے گا، ہم سب مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہے۔ تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے، کرتے کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے، عرفات میں اسٹے کیا، دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے 15 لاکھ خرچ کرنے کا؟ صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے، سر مڈا کے آتے ہیں۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو، انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤ گے، تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی کیسی ہو، ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے، ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا۔ قربانی کے الگ خرچہ، اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا، کتنا کراؤڈ، کیا ہے وہی قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں۔ کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں، اتنی مدینے کے باوجود ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے، اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے، کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے، 4 کروڑ نہیں کر سکتے، 4 ارب نہیں کر سکتے۔ قربانی کو دیکھ لو آپ، قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی، سب سے مہنگا ترین تہوار، غیر مسلموں کے تہوار ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں۔ مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ، 2 عیدیں ہیں نا، 2 تہوار، اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے، اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا۔ عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا، اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو، اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں، اتنا کھاتے نہیں ہے جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے، ہندوؤں کی ہولی ہے، اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو۔ مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے، کیسا بہترین تہوار دے کر گئے، کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے۔ کسی ایک اسلام کے آرڈر کو، حکم کو اٹھا کے دیکھو، اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے، کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے، کسی آرڈر کو اٹھا کے دیکھ لو آپ۔ ایک لبرل سیکولر آدمی نے اعتراض کیا، اس نے بولا یار یہ کیسا نظام ہے، مسلمان لوگ بیوی کو 3 طلاق نکالتے ہیں، اتنا مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، یہ کوئی نظام ہے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تفصیلی دلیل تو بعد میں پیش کروں گا، مجھے ایک بات بتاؤ، مسلمانوں کے فیملی سسٹم میں فیملی کو توڑنا سب سے آسان، یہی اعتراض ہے نا؟ بعض دفعہ اعتراض کرنے والے اتنے خوبصورت انداز سے اعتراض نہیں کرتا، میں اس کو الفاظ کا جامع پہنا کے نا اس کے اشکال کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا اعتراض ایکچولی یہ ہے، اس میں انگلش کا تڑکا لگا دو تو پھر تو زبردست اعتراض بن جائے۔ تو میں نے کہا آپ کا جو اصل اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم کو توڑنا بہت کیا ہے، 3 لفظ زبان سے نکالے اور ایسی کی تیسی، غصے میں نکال دیے، جذباتی میں، یہ ہے، یہ نظام ہے جو 1400 سال کا، تو یہ دقیانوسی نظام اس زمانے میں بھائی نہیں چل سکتا۔ اتنا مضبوط رشتہ ہے، کورٹ میں جو غیر مسلم ہو گیا تو کورٹ میں جاتے ہیں، جج پہلے 2 تھپڑ لگاتا ہے، دونوں کو سمجھاتا ہے محبت سے، پھر دیکھتا ہے نہیں بن پا رہی تو ڈاکومنٹس بنتے ہیں، یہ کیا کھڑے کر ٹھک 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 ختم۔ میں نے کہا دیکھو تفصیلی دلائل تو میں اس پہ پورے بیان کر چکا ہوں اسلام کے نظام طلاق پر، کہ اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا۔ اس کے جو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں نا، وہ اس لیے کہ آپ نے اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کیا نہیں ہے، اس کے فائدے آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ میں نے کہا صرف مجھے ایک بات بتاؤ، میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی قبلہ حکیم صاحب تھے، بڑے اچھے حکیم تھے، بیمار آ رہے ہیں، خاص بیماری، وہ دوا دے رہے ہیں، وہ سارے بیمار ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں۔ اب کسی نے آ کے کہا کہ حکیم صاحب آپ اس مرض میں یہ جو دوا دے رہے ہو یہ تو بنتی نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر آیا، کوئی افلاطون، کوئی سقراط، کوئی بقراط ٹائپ کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ تو بنتی نہیں ہے، ایکچولی اس میں تو یہ کیمیکل ہے، ایکچولی وہ کیمیکل ہے۔ حکیم یا ڈاکٹر کوئی جو دوا سے علاج کر رہا ہے وہ بات سمیٹنے کے لیے کیا کہے گا؟ بھائی رزلٹ دیکھ لو، یہ لیبارٹریاں رکھو اپنی طرف اپنے پاس، یہ سارے ٹیسٹ رکھو اپنے پاس، رزلٹ کیا ہے؟
فلاں کینسر کا پیشنٹ تھا, یہ دوا دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اس کا ٹیسٹ کرا لو, وہ ٹھیک نکلے گا, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی جب ریزلٹ صحیح آ رہا ہے اس کا مطلب تمہاری تحقیق میں غلطی ہے, تمہارے اعتراضات میں کیا ہے, غلطی ہے. مثال سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسلام نے فیملی سسٹم کو توڑنا کتنا آسان رکھا. یہ اعتراض ہے لبرل اور سیکولر لوگوں کا, یار 3 طلاق نکالو ختم. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ اتنا توڑنا آسان, جتنا آسان کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی قوم میں نہیں ہے. امریکہ میں بیوی کو جب آپ چھوڑتے ہیں نا آدھی جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے. دنیا چھوڑ دے آدمی کہتے بیوی نہ چھوڑوں میں, یہ ہوتا ہے. جاپان میں بھی ایسے ہی ہے, رپورٹیں جو ہمیں مل رہی ہیں. دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیگم چھوڑنا مشکل, اور اسلام میں بیگم چھوڑنا بہت آسان. یہ لفظ نکالو, اور اتنا اللہ نے دوبارہ شادی کو بھی ناممکن کر دیا کہ 3 طلاق دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ اعتراض سرسری غور سے سمجھ میں آتا ہے, لیکن مجھے بتاؤ پھر بھی طلاق کا ریشو کس قوم میں کم ہے؟ مضبوط فیملی سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ کس قوم میں ہے؟ جس میں فیملی توڑنا آسان ہے اس میں ٹوٹ کم رہی ہے, جس میں توڑنا مشکل ہے اس میں ٹوٹ زیادہ رہی ہے. کوئی اس قانون میں کوئی خوبی ہے جو دیکھنے میں خامی لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی خوبی بولو چھپی ہوئی ہے؟ وہ خوبی کیا, اس پر میرا پورا بیان ہے, میں بھی اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا آسان ہے توڑنا, لیکن میرے ابا نے بھی میری ماں سے وفا کی, نہیں رشتے کو توڑا. میرے دادا دادی, نانا نانی, چچا چچی, پھپھا پھوپھی, خاندان میں آپ کو طلاق میں 1% نظر آئے گی. میجورٹی کیا ہے, وہ ڈیورس نہیں دیتی. اور اب تو رجحان بڑھ گیا ہے ڈیورس کا, وہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے بڑھا ہے. اب تو اس لیے رجحان بڑھا. دنیا میں سب سے زیادہ فیملی کو توڑنا مسلمانوں میں آسان, لیکن فیملی ٹوٹنے کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم ہے. کوئی حسن ہے ان احکام میں جو میری اور آپ کو سرسری غور سے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. اٹ مینس کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام نہیں تھا, آپ کو بھی کسی ایسی ذات نے سکھایا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہر طرح کے حالات سے پہلے سے واقف تھی وہ ذات. تبھی کوئی غیر مسلم کہا کہ نا تمہارے یہاں بڑے آرام سے فیملی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کو بولے تمہارے یہاں تو بہت مشکل سے ٹوٹتی ہے, لیکن ٹوٹنے کا ریشو تمہارے یہاں زیادہ ہے. ہمارے یہاں بہت آرام سے ٹوٹتی ہے, پھر بھی توڑتے نہیں ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی حکمت بتا دوں میں. آپ کے پاس ایک گلاس ہے لوہے کا جسے توڑنا بہت مشکل ہے, لیکن اس کو توڑنے پر آپ کو مل رہے ہیں پیسے. آپ لوہار کے پاس جا کے توڑوا دو گے. اور ایک گلاس ہے شیشے کا, کانچ کا, لیکن بڑا قیمتی ہے, اسے توڑنا بہت آسان ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو توڑنے کی کوشش, آسان تو توڑو گے نہیں. اسلام نے جو نکاح کا سسٹم بنایا ہے نا, خواتین سے پیشگی معذرت, بہت دفعہ معذرت, میں 100 رکعت توبہ کے پڑھ لوں گا, اب یہ بولنا پڑ رہا ہے مجھے. ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے نکاح کا کہ جتنی خواتین پیدا ہوتی ہے نا, سپلائی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ ان کی زیادہ رکھی ہے, تاکہ جب کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آئے تو مشکلات سے آئے, اس کو مارکیٹ میں عورت میسر نہ ہو. یہ تو اب ہول سیل کے حساب سے طلاق یافتہ کنواری اور بیوایں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مرد کی نظر میں عورت کی ویلیو ختم ہو گئی, ورنہ ایسا ہوتا نہیں تھا. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا تو پھر عورت ملتی نہیں ہے, تو جس کو ملے گی اس کو پتا ہے توڑنا آسان ہے, مگر وہ توڑنے کی غلطی کرے گا نہیں, اس کو پتا ہے بڑی قیمتی چیز ہے. جب اس کی ڈیتھ میں جا کے غور کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا بھائی نکاح طلاق میں بھی اسلام نے جو سسٹم پیش کیا ہے اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں جلدی سے ٹاپک کو بس سمیٹتا ہوں میں. تو بھائی قرآن جو ہے نا, قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اور اپنے ہونے کا ثبوت بھی قرآن خود ہی دیتا ہے. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں قرآن کی عظمت تو بیٹھے نا, قرآن جو کہے گا آپ اس کو ویلیو تو دو. قرآن کو چومنے کا حکم, کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حسین احمد میلسی. دیکھیں, کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے, قرآن مجید کا بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ, تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی, اس کے ناجائز ہونے کی دلیل. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ جائز نہیں ہے. بوسہ لینے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا. تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی تو اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیا, تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیتے. تو یاد رکھیں, حجر اسود چونکہ ایک پتھر ہے, اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلو کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے, تبھی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, اس عقیدے کی نفی کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا, اس لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں.
تو پتھر، کسی بھی پتھر کو جب بوسہ لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پتھر بذات خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں، یہ تو بیت اللہ سے مس ہے. تو بیت اللہ سے مس ہونے کے باوجود، کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنی عقل سے وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ثبوت چاہیے. ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدت شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے. تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے، کہاں بوسہ لینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں، کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے. تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے، کوئی سر پہ رکھ لے، کوئی چوم لے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے، اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں، اسے گستاخ سمجھتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے. جس چیز کی شریعت میں ترغیب یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے. تو سواری جو ہے نا، سواری گھوڑے کی سواری ہو گئی، اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے، سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ، آپ بولو میں نیک آدمی ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں، آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے، یہ دنیا مجھے بالکل پسند بولو نہیں. یہ موبائل، یہ گھر، یہ گاڑی، اور یہ ایک وہ ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں، میں نے خود امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار؟ ایرش کر کے نام تھا، آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا، بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو، لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں، وہ موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے، لگائے نہیں لگائے، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس، لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا، میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں، تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے، کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے، تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ، اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں، بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں، تھوڑے خطرناک نہیں ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی، اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے، یہ حرام ہے شریعت میں، خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا، اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے، ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا، گدھا استعمال ہی نہیں کرنا، گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی، جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے، گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی، اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ پہ. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے، علامت ہے، گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر.
اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہے ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت سپیڈ کے ساتھ. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی سپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں,
स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, हम यूं यूं जा रहे हैं और ये जू करके ऐसा तबाही मचाती भी चली गई ये चिड़िया। तो डिफरेंस क्या है हम दोनों में और इस बड़ी चिड़िया में? तो अम्मा ने कहा देखो बेटा, फर्क ये है हमारी दुम में आग नहीं लगी हुई, इसकी दुम में आग लगी हुई है। इसकी जो दुम है ना उसमें पीछे देखो, तुमने गौर किया बेटा, इसकी दुम में क्या थी? आग लगी हुई। दुम में आग। तो बाज दफा हमें मोटिवेशन की कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाती है कि हमारी दुम में आग लग जाती है, एकदम इंसान की परवाजों पे परवाजें। सहाबा किराम में ऐसे ही तो था ना। उहुद में क्या है, बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, तो एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर मैं लड़ूं और शहीद हो जाऊं, क्या, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज में, क्या जमानत है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? आपने फरमाया हाँ। सहाबी खजूर खा रहे थे, तो उन्हें सोचा कि यार जन्नत बुला रही है, खजूर खत्म करने का जमाना बहुत तवील है, 8-10 खजूरें रह गई होंगी ना। अबे भाई ये तो बहुत टाइम लगेगा, जन्नत सामने खड़ी हुई है, क्या इतना लंबा टाइम? ऐसी मोटिवेशन मिली है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का, तो उनको यकीन था भाई नबी ने मेरे बारे में कह दिया, लड़के शहीद हो गया जन्नत। खजूरों का थैला फेंक दिया, नहीं भाई अब जाना है, लड़ना है। लड़े और इतना लड़े के शहीद हो गए। तो बाज दफा ऐसी मोटिवेशन इंसान को मिलती है, उसकी परवाजें जेट तैयारे की तरह तेज हो जाती हैं। तो ये सब उमंगे और जज्बे जबी हैं जब इंसान में ख्वाहिशात का एक तलातुम हो, एक समंदर हो, मौजें हो। अगर ये ख्वाहिशात ही खत्म हो गई तो सारी जिंदगी की रौनकें इंसान की खत्म। लेकिन अब होता क्या है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा कि घोड़ा हमने तुम्हें दिया है इस पे सवार होने के लिए और इसकी लगाम अपने हाथ में रखने के लिए, और इसको घोड़े को मैसेज तुम दोगे अपनी अकल से सोच के कि किस सिमत में जाना है और किस सिमत में नहीं जाना। नहीं आई बात? अब आपने क्या किया, घोड़े पे बैठे, अगला पूछ रहा है यार तुम पैदल क्यों नहीं जा रहे? आपने कहा मैं इसलिए पैदल नहीं जा रहा कि घोड़ा घंटों का सफर मिनटों में तय करा देगा, इस पे जब बैठूंगा तो ऐसे जैसे मेरी दुम में आग लग गई। दुम में अलग से मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं, घोड़े की दुम में वैसे ही आग लगी हुई होती है, जरा सा वो एड़ लगाओ ना तो एकदम स्पीड मारता है, तो मुझे अपनी दुम में आग लगाने की जरूरत अब नहीं है। अब आप बैठ गए, अब आपसे अगला पूछ रहा है जाना कहां है आपने, लगाम किधर को मोड़ोगे? आप कहोगे यार ये मैंने अभी तक इस बारे में कोई सोचा नहीं, जहां घोड़ा कहेगा वहां जाऊंगा मैं। अब बताओ मंजिल पे पहुंचोगे, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, घोड़ा आपको खाई में गिरा सकता है, वो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकता है। आपने जाना था आगे की तरफ 1 घंटा, घोड़े को घास पीछे नजर आई, मुड़ गया, पीछे जा रहा है। सफर के करीब करने के बजाय यही घोड़ा जो मंजिल के करीब ले जाने के लिए था, आपको मंजिल से उल्टा दूर करना शुरू कर देगा। यही घोड़ा नेमत के बजाय अजाब बन जाएगा। क्यों? आपने इसकी लगाम को कंट्रोल नहीं किया और अकल से फैसला नहीं किया कि क्या काम इससे लेना है और क्या काम इससे नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अकल नहीं फैसला कर रही है, ये आपने घोड़े पे छोड़ दिया है। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहां लेके जाना है और कहां लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज, तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देखने बैठ। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फौज फिल्में देखता था, पूरी रात गुजर जाती थी, सारा दिन सोता रहता, फिर पूरी रात, कई महीने मैंने जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा जिसमें मैं कोई जबान सीख सकता था, कुछ पढ़ सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, सेहत बना सकता था, जिम जा सकता था, 20 काम मैंने इंटरनेट पर फौज फिल्मों की भेंट चढ़ा दी है। और ये एक लिबरल आदमी था, दीनदार आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, जिसका वाकया मेरे सामने, दीनदार नहीं था ये, लिबरल सेकुलर आदमी जो मजहब को नहीं मानता था। कह रहे मैंने कहा यार मजहब में हराम हो या ना हो, कह रहे मैं मजहब को नहीं को फॉलो करता, लेकिन इससे जिंदगी का बेड़ा गर्क हो रहा है। कह रहे मैंने ऐसा आज़म किया
کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے، جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلم میں دو چھوڑ دو، کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا۔ وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے، وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا، جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں، پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر دن میں بھی اسی کے خیالات، کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں، میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں۔ تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات، عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، میجورٹی کیا کر رہی ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے، جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل۔ گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا، یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو۔ تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی، کون سی خواہش پوری کرنی ہے کون سی پوری نہیں کرنی۔ ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے، پوری بھی کرنی ہے۔ اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو، تبھی تو قرآن نے کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے، ہم بتائیں گے۔ کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے، کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی، تھوڑے دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے، اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر۔ تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں، نیک اعمال میں دوڑو گے۔ وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں، اس نے اتنی شادیاں استغفر اللہ، یعنی میں اس سے زیادہ کروں گی استغفر اللہ، یہ پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار۔ پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، بس کر جاؤ۔ میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو پلس مائنس ہو گیا نا، میں نے کہا حساب برابر ہو گیا۔ تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں، طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو، وہ اس کا قصور ہے، ہمارا قصور تھوڑی ہے۔ ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ، حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت، یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے، تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں اسلام، میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات، میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خیر یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی، کچھ خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل، پھر بھی میں باز نہیں آ رہا، اللہ معاف فرمائے۔ خیر تو کیا بات کر لی تھی یار ہے؟ ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا۔ غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا، دولت غربت سب برابر، اعمال پہ جنت ملے گی، لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد سب کیا ہے، تھوڑے دن کی کہانی ہے۔ دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ، بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے، میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں۔ میرا رپورٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ خیر تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے، کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے۔ تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب، نہ، ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہیں۔ نبی نے پوچھا کیوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں، مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے برابر۔ ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے، منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، ہم دونوں کیا ہو گئے برابر۔ اور
رشتہ داری جوڑنا، جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی، تعلیم پہ بھی، مدرسوں میں بھی، جہاد میں بھی، ہر جگہ. ہم تو ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو، فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں، ذکر اللہ بتایا، یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ، جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی، ایک جذبہ انسان کا. تو یا یہ پسندیدہ ہے، اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے، یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا، اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ زیادہ کما لیں گے. تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے. تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے، اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی، اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں، مرد بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ کرتی ہیں، مرد بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے. اور کر نہیں سکتی ہم عورت ہیں، ہم کیسے؟ عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت، تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا، اس کو انسان بنایا، عورت بنایا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا، ان کے پیٹ سے کس کو جنا؟ اللہ نے پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا، اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے. نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے؟ اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? पैसा होते हुए जिना से बचना मुश्किल, पैसा ही नहीं है तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगी, ठीक है ना, आराम से हंसी खुशी जिंदगी, रिश्ता नहीं मिल रहा होता, गर्लफ्रेंड कहां से मिलेगी? एक आदमी ने मुझे बताया, मालदार था, कह रहे मेरे पास बचपन में पैसा आ गया जिससे मैं इतनी सख्त आजमाइश में पड़ा। उसने कहा जब तक पैसा नहीं था कोई आजमाइश नहीं थी, नमाज पढ़ता था, दाढ़ी रख ली मैंने। कह रहा जब मेरे पास दौलत आई है ना तो लड़कियों के फोन आना शुरू हो गए। पंजाब में किसी ने वाकया सुनाया कि लड़कियों के फोन, वो मुझे खुद अट्रैक्ट करती थी, फोन नंबर देती थी, पते बताती थी, इतने पैसे इतने पैसे। कह रहे मेरे दिल में ना ख्वाहिशात का एक तूफान उठता था कि मैं जिना कर लूं, मैं जिना कर लूं, मैं जिना कर लूं। कह रहे मैंने अब्बा को बोलना शुरू कर दिया मैं जिना में ना पड़ जाऊं, मेरी शादी करा दो। अब्बा आजकल लिफ्ट ही नहीं कराते। खैर अल्लाह ने उसको जिना से बचाया। कह रहे जब गरीब था तो ऐसा कुछ मसला नहीं था, जहां पैसा आया, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, पैसे वाले का तो पता चल जाता है, तो वहां मुश्किल हो गया जिना से बचना। तो पैसे वाले के लिए दीन पे चलना मुश्किल। जब पैसा आता है तो सदका तो खैरात इतने नहीं होते जितनी शराब व कबाब आता है। तो इसलिए अल्लाह ने उसको प्रोटोकॉल दिया है कि भाई अगर तू पैसे के बावजूद भी दीन पे चलेगा तो तुझे मकाम में ज्यादा दूंगा। यही वजह है हदीस में आता है जन्नत में गरीब ज्यादा होंगे, दौलतमंद कम होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वजह उसकी है कि गरीब आदमी के लिए आसान था, वो पहले ही बेचारा, उसको नाश्ते के वैसे भी बेचारे को पैसे नहीं होते, कहते चलो हम क्या करते हैं ठीक है ना, रोजा रख लेते हैं। मालदार आदमी के पास तो 20 किस्म की चीजें खाना खाने की, 20 किस्म के मौके याशियों के, शो मारना, तकब्बुर, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? दौलतमंदों की हैं। इसलिए दौलत हर एक के लिए अच्छी भी नहीं होती। इसलिए अल्लाह से दौलत नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से रिस्क हलाल में बरकत मांगनी चाहिए। फिर अल्लाह दौलत की सूरत में दे दे या गुर्बत में ही अल्लाह बरकत दे दे, वो अल्लाह की मर्जी है। उलमा ने मना किया डायरेक्ट दौलत कभी ना मांगो अल्लाह से, अल्लाह मुझे मालो दौलत दे, ये अल्फाज ही गलत है। ए अल्लाह मेरे रिस्क में क्या दे? बरकत दे। अब वो अल्लाह की मर्जी। बरकत का मतलब खैर, रिस्क आए खैर बन के आए। तो वरना खाली रिस्क आ गया तो वो तो बाज दफा कारून के पास पैसा ही तो था, बर्बाद हो गया। फिरौन के पास क्या था? पैसा। इस पैसे ने क्या कर दिया? उसकी खोपड़ी को खराब कर दिया। तो ज्यादातर पैसे वाले ही जहन्नम में जाएंगे हदीस के मुताबिक। तो हम जो कहते हैं ना मेरे पास इतना पैसा, तो सहाबा को गम ये नहीं था उनके पास पैसा क्यों है, सहाबा को गम ये था आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो ख्वाहिशात को लगाम देने की जरूरत है। जब ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में होंगी तो फिर ख्वाहिशात आपके हिसाब से चलेंगी। तो शरीयत ने यह नहीं कहा ख्वाहिशात को कुचल दो, क्या कहा है शरीयत ने? ख्वाहिशात को लगाम दो। आप फैसला करोगे कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की नहीं। देखो शुगर के मरीज अपनी लगाम खाने के मामले में डॉक्टर के हवाले करता है। उसको पता है मेरी शुगर हाई रहती है, तो उसका दिल तो चाहता है 3 लड्डू यहां से खा लूं, 4 लड्डू वहां से खा लूं, उधर से जलेबी खा लूं, वो शहद की बोतल खा लूं, मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। लेकिन उसको पता है बेटा ख्वाहिशात के पीछे गए तो हो सकता है ये लड्डू मेरी जिंदगी का आखिरी लड्डू हो, उसके बाद स्वयं पे लड्डू खाए जा रहे हो मेरे। तो लड्डू नहीं खाते, चलो बिरयानी खाएंगे स्वयं पे। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब लड्डू खा सकता हूं? डॉक्टर कहेगा भाई आर्टिफिशियल लड्डू खा सकते, जो देखने में मीठा लगे, हकीकत में मीठा ऐसे भी आती है ना, चाय मीठी पी सकते हो, यानी वो वाली मीठी जो शुगर के मरीज हो, होती मीठी मीठी नहीं है, वो थोड़ा सा वो पता नहीं कोई केमिकल डालते हैं उससे, डाइट बोतल होती है जैसे। तो डॉक्टर बताएगा ये ख्वाहिश, हाँ डॉक्टर ये नहीं कहेगा खाओ नहीं, डॉक्टर कहेगा ये खाओ ये नहीं खाओ। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि खाना पीना ही छोड़ दो, फिर आप वो डॉक्टर ही छोड़ दोगे, खाना पीना नहीं छोड़ोगे। तो कोई मजहब अगर आपसे ये कहता है कि दुनिया ही छोड़ दो, नंग धड़ा हो जाओ, सारी ख्वाहिशात को चल दो, तो भाई वो मजहब ही छोड़ दो, फिर वो मजहब दीन फितरत नहीं हो सकता। तो इस्लाम है जो बेतदाल का रास्ता सिखाता है, ख्वाहिशात नहीं छोड़नी है, ख्वाहिशात को लगाम देना है। इसलिए तो मैं व्लॉग बना बना के डालता हूं ताकि ये तसव्वुर लोगों की खोपड़ी से निकले कि मजहबी आदमी तैरता हुआ, घोड़े पे दौड़ता हुआ, जंगल में हिरन का शिकार करता हुआ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से क्या करो, खत्म करो। बहुत नेगेटिव, अभी मेरा हिरन का जो शिकार का जो व्लॉग किया ना, उसपे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये मौलवियों वाली हरकतें हैं, अबे मौलवियों, तो क्या हो गया भाई, मौलवियों वाली हरकतें कोई अलग सी नहीं होती हैं। जो भी जायज हरकत है वो सारे मौलवी भी क्या कर सकते हैं, कर सकते, कोई हरज नहीं है इसमें। तो जायज है ये, तो जायज ना, हाँ ना मुनासिब ना हो,
बाज जायज इंटरटेनमेंट होती है लेकिन वो उलमा पे सूट नहीं करती है। अभी जैसे मैं कनाडा गया ना, तो उन्होंने मेरी हेलीकॉप्टर पे सवारी का इंतजाम किया हुआ था। जापान में गया, इरशाद भाई ने गन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जब कनाडा गया, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था, आपको घुमाएंगे बयान के बाद हेलीकॉप्टर पे। मुझे दिल पे बहुत बोझ था कि यार क्या हेलीकॉप्टर पे बच्चों की तरह मैं, शिकार तो एक शिकार जो है ना वो तो एक वो खानदानी लोगों का काम है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत खानदानी हूं, लेकिन शिकार में दिलचस्पी हमेशा से किनको रही है? खानदानी लोगों को। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को तीर अंदाजी की तरगीब दी तो आपने फरमाया इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर लगाओ, सीखो तीर अंदाजी, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल वो तीरंदाज थे, उनका गुजर बसर शिकार पे था। शिकार पैगंबरों ने किया है भाई। जो वेजिटेरियन है उनको इश्काल होता है, हाय बेचारा हिरन। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, हाय बेचारा हिरन। तो ये नहीं देख रहे बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पे तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हाँ, हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में। आप उसको मारें किसके लिए? खाने के लिए, इंसान के काम आएगा, फिर ठीक है। तो हमने तो खाया कम, सदका ज्यादा किया। वो हिरन इंसानों के काम आया। बहुत से 2 हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए। तो एक हिरन कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है। ये तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं, उसको खाम खामे क्यों मार रहे हो? तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हाँ, जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे जब उसका फायदा किसको हो? इंसानों को। तो इंसानों का पेट भरेगा। हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको। कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है। जब बुढ़ा हो जाता है ना हिरन, तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा। तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले? जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो